لینی زمورہ کو دو انسان نما بونے افراد ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی بونا نما مخلوق اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، تلمیذ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ مارک روڈیگر یو ایس کے سینٹر آف یو ایف او اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں جن کا کام ایلینز واقعات کی تحقیق کرنا ہے۔ لینی زمورہ کے ساتھ پیش آئے ایلین واقعے کی تصدیق یہ خود کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس واقعے کے ہر پہلو کا بغور جائزہ لیا اور معزز گواہوں کی تصدیق کے بعد ہی اس کیس کو انہوں نے سینٹر آف یو ایف او اسٹڈیز میں رجسٹر کیا۔ لینی زمورہ ایک پولیس آفیسر تھا جس کا کام گاڑیوں کی رفتار اور اوور سپیڈنگ کا خیال رکھنا تھا۔ 24 اپریل 1964 کی بات ہے جب لینی زمورہ نیو میکسیکو کے علاقے سوکورو میں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ ایک گاڑی تیز رفتار سے گزرتی ہے، وہ گاڑی کا پیچھا کرنے کو نکل پڑتا ہے تاکہ اوور سپیڈ سے چلتی ہوئی گاڑی کے ڈرائیور کا چالان کاٹے۔ لینی زمورہ گاڑی کے پیچھے اپنی پیٹرولنگ کار دوڑاتا ہے، وہ گاڑی کا پیچھا ہی کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس کی نظر ایک تیز روشنی پر پڑتی ہے۔ زمورہ گاڑی روک دیتا ہے اور باہر نکل کر اس غیر معمولی چمکدار روشنی کا دور سے جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے جس کی تیز شعاعیں 3 سمتوں میں تیز دھوپ کی موجودگی میں بھی واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی ذہنی بیمار یا پاگل شخص نہیں ہے بلکہ یو ایس کے پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے جو کچھ دیکھا یا پرکھا اس کے واضح ثبوت آج بھی آڈیو، ویڈیو اور ریٹن ڈاکومنٹس کی فارم میں موجود ہیں، اور آپ کو اگلے کچھ لمحوں میں اس ویڈیو میں ایسے دلائل نظر آئیں گے کہ آپ اس ایلین واقعے کی سچائی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین، لینی زمورہ ریڈیو سسٹم سے مین اسٹیشن کو اطلاع دیتا ہے کہ مجھے فلاں روڈ پر ایکسپلوژن یا دھماکہ نما کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، آپ اس سے رپورٹ کریں، میں اسے چیک کرنے جا رہا ہوں۔ اس تیز روشنی کے تعاقب میں وہ اس روشنی کے پاس آ پہنچتا ہے۔ زمورہ کے مطابق یہاں پر انڈا نما آبجیکٹ موجود ہوتا ہے جو کہ 4 دھاتی ٹانگوں پر کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اسے غور سے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس سے بھی عجیب تر اس کی نظر دور سے 2 انسان نما بونوں پر پڑتی ہے۔ دور سے تو گویا یہ بونے معلوم ہو رہے تھے لیکن دراصل کیا تھے اس کا اندازہ آپ نے کر لیا ہوگا۔ جی ہاں، یہ ایلین تھے جو شاید کسی دوسرے سیارے سے کسی جیولوجیکل تحقیق کے لیے آئے تھے یا پھر ہماری مٹی کے نمونے لینے یا پھر کسی بھی نامعلوم مقصد سے۔ ناظرین، روشنی تیز ہوتی ہے۔ زمورہ گاڑی کے ڈیش بورڈ سے چشمہ اٹھا کر پہنتا ہے۔ اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی راکٹ یا جہاز نہیں بلکہ کوئی ٹیسٹ وہیکل ہے۔ چند سیکنڈ بعد وہی بونے نما مخلوق اپنی چال میں چلتی ہوئی اسی ٹیسٹ وہیکل کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین، زمورہ اپنی پولیس والی فطرت سے مجبور اس ایلین وہیکل پر انویسٹیگیشن کرنے کا فیصلہ لیتا ہے اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس آبجیکٹ سے چند میٹر فاصلے پر آ کر اپنی گاڑی کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ گاڑی سے نیچے اترتا ہے اور اس آبجیکٹ کی جانب ایک ٹیلے پر سے گزر کر اس آبجیکٹ سے محض چند میٹرز کے فاصلے پر آن کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اس گمان میں ہوتا ہے کہ شاید وہ بونا نما مخلوق جس کا تعلق شاید اسی ٹیسٹ وہیکل سے ہو اس کے پاس آئے گی اور وہ ان سے پوچھ گچھ کرے گا، لیکن ایسا کہاں ممکن؟ وہ تو شاید اب زمورہ کے ادھر پہنچتے پہنچتے اس ٹیسٹ وہیکل کے اندر ہی سوار ہو چکے تھے۔ ناظرین، زمورہ کہتا ہے اس انڈا نما کرافٹ پر اسے ایک نشان نظر آیا۔ آج سے پہلے یہ نشان اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ امریکن آرمی کے کسی ڈپارٹمنٹ، نہ امریکن نیوی کے کسی بیڑے پر، نہ امریکن ایئر فورس کے کسی جہاز پر، حتیٰ کہ ایسا نشان کسی بھی خلائی ادارے کا بھی نہیں تھا۔ شاید یہ نشان ان ایلینز کی اپنی زبان میں تحریر ہو یا پھر شاید یہ ایلینز کے کسی خلائی ادارے کا نشان ہو۔ بہرحال زمورہ میں اور آپ محض اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایلینز کی زبان میں تحریر شدہ کوئی لفظ ہے۔ ناظرین، زمورہ چند قدم کے فاصلے پر اس ٹیسٹ وہیکل کے پاس پہنچتا ہے مگر یہ ٹیسٹ وہیکل
व्हीकल स्टार्ट हो जाती है। ज़ुमोरा के मुताबिक इसके स्टार्ट होने की आवाज़ तो नॉर्मल रॉकेट की ही तरह होती है, मगर इतनी शदीद नहीं होती कि उसके कान फटने लगें। ज़ुमोरा के मुताबिक जब ये टेस्ट व्हीकल स्टार्ट हुई तो इसके बॉटम से नीले रंग की आग के शोले निकलने लगे और साथ ही धूल मिट्टी उठने लगी। इसे इस धूल मिट्टी के मसनूई तूफान में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लुढ़कते फिसलते डगमगाते कदमों के साथ ज़ुमोरा इस रेत के टीले को पार करके अपनी गाड़ी के पीछे आ जाता है ताकि इस ऑब्जेक्ट को वाज़े तौर पर देख सके। जो ही ये ऑब्जेक्ट चंद मीटर ऊपर हवा में उठता है और साथ ही इसके टेट्रापॉड सिमट कर इसके अंदर चले जाते हैं तो इसकी आवाज़ बंद हो जाती है, जो कि काफ़ी हैरानकुन बात थी क्योंकि हमारे जहाज या हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ने के बाद भी इंजन साउंड फिजा में छोड़ते रहते हैं। ज़ुमोरा के मुताबिक कुछ ही लम्हों में पलक झपकते किसी जादुई मखलूक की तरह ये अंडा नुमा टेस्टिंग व्हीकल आसमान में गायब हो जाती है। ज़ुमोरा अपने सीनियर को बुलाता है और दोनों जिम्मेदार गवाहों की शक्ल में शवाहिद का मुशाहिदा करते हैं। नाजरीन, इन दो चश्मदीद गवाहों और चंद साइंसी टीमों के अलावा कई टीवी चैनल्स ने ये वाक़या रिपोर्ट किया था, जिसके चीदा चीदा नुकात कुछ यूँ हैं। सबसे पहले तो ये कि जहाँ पर ये अंडा नुमा क्राफ्ट खड़ा हुआ था, इस जगह 4 पॉड्स के निशान रेत में धसे वाज़े तौर पर ऑब्जर्व किए गए थे। इस अंडानुमा क्राफ्ट से निकलते शोलों की वजह से इस जगह की रेत गलकर बिल्कुल रोड्स की तामीर में इस्तेमाल होने वाली एसफाल्ट की तरह नरम हो गई थी। इसके अलावा उस बोने नुमा मखलूक के पाँव के निशान भी देखे गए, जिनकी साख्त किसी भी तरह इंसानी पैरों से नहीं मिलती थी। हत्ता के उस ज्योमेट्रिकल साख्त के पाँव हमारी ज़मीन पर टहलते जानवरों के भी नहीं हैं। इस वाक़ये की तस्दीक के लिए मैंने मुसद्दक़ा लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां विज़िट करके आप इस वाक़ये की तस्दीक कर सकते हैं। नाजरीन, हकीकत पर मबनी इस वाक़ये का इख्तिताम यही हुआ चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी तरह के हकीकत पर मबनी वाक़यात आपके सामने लाता रहूँगा।